بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 ستمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ خواجہ آصف اور خواجہ آصف جیسے جو مافیاز ہیں ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی اہم کارروائی شروع ہو گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ اپنی لمٹس اور پارلیمنٹ میں بیٹھی یہ جو کمیٹیاں ہیں، جو اپوزیشن کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، اس میں حکومتی لوگ بھی بیٹھے ہیں، اور یہ جو کمیٹیاں جیسے کبھی آئی جی کو بلا لیتی ہیں، کبھی فواد چودھری کو طلب کیا جاتا ہے، کبھی کسی ہائر اتھارٹی کو طلب کیا جاتا ہے، یہ جو انہوں نے اپنی ایک عدالتیں قائم کر رکھی ہیں اس پر اب بڑا ایکشن لے لیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ اور جن لوگوں کو نااہل کیا گیا تھا اور جو لوگ نااہل تھے اور پچھلے 11-12 سال سے وہ تنخواہیں لے رہے تھے، ان کو زبردستی اہل کروا کے ان کو دوبارہ سے ری انسٹیٹ کر کے اپنا اس نوکری میں جو فیصلہ لکھوایا گیا تھا، اور یہ پی اے آر سی کا معاملہ ہے۔ چیئرمین پی اے آر سی کے گلے پر انہوں نے ہاتھ رکھ کے اس سے یہ آرڈر لکھوایا تھا، اور پھر معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلا گیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرنے جا رہی ہے اور خواجہ آصف کا اس میں کیا کردار ہے، اور کیا خواجہ آصف لاہور ہائی کورٹ سے تو بچ گیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بچے گا؟ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہم بات کریں گے مینار پاکستان کیس میں، عائشہ اکرم کیس میں جو لوگ رہا ہو کے آئے ہیں، جو انہوں نے دہائیاں دی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے سابق صدر ہیں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے، ان کے خلاف زیادتی کا مقدمہ درج ہوا ہے لاہور میں، اور بڑے ہی دل دہلا دینے والے انکشافات کیے ہیں اس خاتون نے، اور یہ مبینہ الزامات ہیں، ابھی تفتیش ہوگی، لیکن جو الزامات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اس کیس میں، عائشہ اکرم کیس میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ زیادتی ہوئی ان لوگوں کے ساتھ جن کو بے گناہ اٹھایا گیا پولیس کی طرف سے۔ 98 لوگوں کو پہلے رہا کیا گیا، اور اس کے بعد 54 اور لوگ تھے ان کو بھی رہا کر دیا گیا۔ 98 لوگوں کو رہا کرنے والے جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب حسن سرفراز چیمہ صاحب تھے، جبکہ 54 مزید لوگوں کو رہا کرنے والے جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں نعمان ناصر صاحب، انہوں نے 54 مزید لوگوں کو رہا کیا۔ جو لوگ رہا ہوئے، رہا ہونے کے بعد جب وہ جیل سے باہر آئے تو وہاں انہوں نے پولیس کو آڑے ہاتھوں لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جتنے دن بے گناہ جیل میں رکھا گیا ہے اور جس طریقے سے ہمارے ساتھ ٹریٹ کیا گیا ہے، ہمارے چہرے ڈھانپ ڈھانپ کے ہمیں عدالتوں میں پیش کیا گیا ہے، ہم وہ لوگ ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی جاب کرتا ہے جن کا مستقبل شروع ہو رہا ہے، ہمیں کس جرم کی سزا دی گئی ہے، ہم اپنا یہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اتنے دن ہم نے جیل میں کاٹے ہیں اور ہمیں دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا گیا ہے، ہم کہاں جائیں، ہم کہاں سے انصاف لیں، ہمیں کون انصاف دے گا، ہمارے ان قیمتی دنوں کا حساب کون دے گا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عائشہ اکرم کے یہ ڈرامہ تھا، یہ رہا ہونے والوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کا ڈرامہ تھا، اس ڈرامے میں ہمیں قربانی کا بکرا بنایا گیا اور ہمیں بھیڑ چڑھایا گیا، اور ہم انصاف لینے کے لیے ہر فورم پر جائیں گے اور ہم ہر حال میں انصاف حاصل کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کو ظلم سے کہا کہ یہ ظلم کے مترادف ہے، ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، اور ہم وزیر اعظم عمران خان سے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اس پر ہمیں حساب دلوایا جائے، انصاف دلوایا جائے۔ یہ ان کا کہنا تھا جو لوگ رہا ہوئے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے یہ مبینہ بلیک میلنگ اور زیادتی کا معاملہ ہے، اور وائی ڈی اے کے جو صدر ہیں، سابق صدر ہیں، ان کے خلاف ڈاکٹر عامر بندیشہ کے خلاف یہ تھانہ لاہور میں، تھانہ کاہنہ میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ اچھا، ایک لفظ ہے مبینہ۔ مبینہ تب کہا جاتا ہے کہ جب ایلیگیشن ہو، اور ایلیگیشن میں الزام ہوتا ہے، اور یہ الزام سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ مجرم بن گیا ہے، بلکہ وہ کیس آگے چلتا ہے اور کیس آگے جا کر تفتیش ہوتی ہے، تفتیش کے بعد عدالتوں میں کیس چلتا ہے، ایویڈنس ہوتی ہے، اور پھر کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ جو معاملہ ہے اس میں کوئی ان کا ریلیف بنتا ہے نہیں بنتا، یا یہ بے گناہ تھے یا گناہ گار تھے، یہ چیزیں بعد میں پتہ چلتی ہیں، اس وجہ سے مبینہ کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر ایک ڈاکٹر، ایک مسیحا، اور جو ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے نام سے ایک اتنی بڑی تنظیم ڈاکٹرز کی چلا رہے ہیں، اور جن سے یہ امید کی جا رہی تھی کہ وہ لوگ ہیں جو ڈاکٹرز کو بھی انصاف لے کر دیں گے، ان کے حقوق کی بھی جنگ لڑیں گے، اور عام آدمی کے لیے بھی، کیونکہ ہر شخص کا ڈاکٹر کے ساتھ آنا جانا ہے، اور جو ڈاکٹرز کا ایٹیچیوڈ ہے، جو ان کی فیسز ہیں،
جو وہ ٹریٹ کرتے ہیں، جہاں 100 روپے کا ایک ٹیسٹ ہونا ہو وہاں پر وہ 10,000 لگواتے ہیں، یہ ساری چیزوں کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، اور یہ ان کے منشور کا حصہ بھی تھا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وائی ڈی اے کے سابق ڈاکٹر کا جو کردار ہے وہ انتہائی غلیظ نکلا۔ غلیظ اس وجہ سے کہ متاثرہ خاتون رو رو کر گئی ہے تھانہ کاہنہ میں، اور اس نے کہا ہے کہ اسے ڈاکٹر عامر نے بلیک میل کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ خاتون کی جانب سے ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، ایف آئی آر نمبر ہے 31/22/2021، اور اس میں اس ایف آئی آر کے مطابق اس کے والد محمد عالم دل کی بیماری کے باعث پی آئی سی میں 15 اپریل 2019 کو داخل ہوئے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ بطور اٹینڈنٹ موجود تھے۔ ڈاکٹر عامر بندیشہ اس کے والد کا علاج کر رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے خاتون کو ڈرا دھمکا کر اسے اپنے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے پر مجبور کیا۔ ایف آئی آر کے مطابق ڈاکٹر عامر بندیشہ نے لڑکی سے کہا اگر وہ اس کے ساتھ ڈاکٹر ہے، اب ایک مسیحا کے پاس یا جو صحت لینے آئی ہے وہ غریب بچی، اور اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ اگر وہ اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم نہیں کرے گی تو وہ اس کے والد کا اچھا علاج نہیں ہوگا، نتیجتاً وہ پر اصرار طریقے سے مر بھی سکتے ہیں۔ لڑکی کو بلیک میل کیا گیا اور لڑکی مجبور ہو کر عامر بندیشہ کی باتوں میں آ گئی، جس کے بعد دونوں میں جنسی تعلقات پیدا ہو گئے۔ ڈاکٹر عامر نے اس کی برہنہ ویڈیو اور تصاویر بھی بنائی۔ اس کے اوپر باقاعدہ انکوائری کی گئی، اور انکوائری کے بعد جو ہیومن رائٹس کی جو ادارہ ہے پاکستان کا، جو ہیومن رائٹس آف پاکستان ہے، ان کی طرف سے یہ ریکمنڈیشن بھیجی گئی کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ ایف آئی آر میں یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر عامر بندیشہ نے شوکت بسرا کو خاتون کے اہل خانہ کے پاس رشتہ لینے کے لیے بھی بھیجا، شوکت بسرا کو، جس کے نتیجہ میں دونوں ایک بار دوبارہ سے رابطہ ہو گیا، اور پھر 23 اکتوبر 2020 سے ملاقاتیں، اور پھر بلیک میل کر کے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ متاثرہ خاتون اپنی شکایت لے کر ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کے پاس گئی، جہاں سے اسے پولیس اسٹیشن بھیجا گیا۔ کاہنہ پولیس نے خاتون کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے، ابھی تک گرفتاری عمل میں نہیں لائے گی۔ پی آئی سی کے ایم ایس نے اظہار لاعلمی کرتے ہوئے کہا کہ یہ قابل مذمت عمل ہے، اگر کسی ڈاکٹر نے ایسا کیا تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے، اسپتال انتظامیہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب لڑائی ہوئی تھی وکلا کی، اور ہم نے اس کی مذمت بھی کی تھی، پرزور مذمت کی تھی، جو وکلا نے وہاں پر جو کچھ کیا۔ لیکن آپ ایک بات دیکھیں کہ جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، اس کے حوالے سے جو ڈیلی بیسس پر وہاں پر کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہاں چاہے پہلے نرسز اور ڈاکٹرز اور وہاں کے جو انتظامیہ کی آپس میں لڑائی ہے، چاہے وہاں سے جو وائی ڈی اے کے احتجاج کیے جاتے ہیں، یا جو وہاں پر زائد المیعاد اسٹنٹ لگائے گئے، اور اب یہ معاملہ تو یہ ایم ایس کو سوچنا ہوگا کہ کیا یہ ایک ہاسپٹل ہے یا یہاں پہ کوئی مافیاز کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، یا یہاں کو مافیاز کو جو مافیاز کا اڈا بن چکا ہے۔ اس کے اوپر ضرور سوچنا ہوگا جو اتھارٹیز ہیں ان کو۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے، اور یہ پاکستان زرعی تحقیقاتی جو کونسل ہے اس کا معاملہ ہے، اس میں 269 ملازمین کی غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ تھا۔ 2012 میں ان کو جاب سے 2010 میں ان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا، 2008 میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا، 2010 میں ان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا، دوبارہ 2012 میں جو خورشید شاہ تھے اور یوسف رضا گیلانی، انہوں نے مل کے ان کو دوبارہ ری انسٹیٹ کر دیا اور ان کو بحال کر دیا۔ تب سے بحالی چلتی آ رہی ہے۔ ایک دفعہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے فیصلہ دیا، ایک دفعہ جو ڈویژن بینچ ہے انہوں نے فیصلہ دیا کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ تھی یہ لیگل تھی۔ جیسے ابھی 2010 کا ایکٹ تھا، بحالی ملازمین ایکٹ، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی لے کر آئی تھی، اور اس کو سپریم کورٹ نے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا ہے، اور یہ قانون ہے۔ دیکھیں، آپ کو سمپتھیز ہو سکتی ہیں کہ ان کا 10 سال انہوں نے نوکری کی اور وہ بیچارے اب کہاں جائیں گے، لیکن جہاں آئین اور قانون کی بات آتی ہے وہاں پہ پھر ایف اینڈ بٹس نہیں چلتے۔ اگر وہ ایلیجیبل نہیں تھے اور ان کو نوکری ملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایلیجیبل نہ ہوتے ہوئے بھی 10 سال انہوں نے بینیفٹس لے لیے ہیں، اور ان لوگوں کا حق مارا ہے جو ایلیجیبل تھے۔ یہی کام یہاں پر ہوا 2012 میں۔ یہ پی اے آر سی کے ملازمین تھے، 269 ملازمین، 2012 سے 2021 تک یہ انجوائے کر رہے ہیں، اور توہین عدالت کی درخواستیں بھی فائل ہوئی کہ پی آر سی کے چیئرمین اس پر کارروائی نہیں کر رہے، جس پر جو اتھارٹی ہے اس نے طلب کیا ہوا۔ وہاں پر خواجہ آصف ایک تقریر کرتے ہیں، اور یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سب کمیٹی ہے،
اور وہاں پر تقریر ہوتی ہے اور اس تقریر میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے، 269 ملازمین کو اگر چیئرمین پی اے آر سی بدماشی کر رہا ہے اور ان کو دوبارہ بحال نہیں کر رہا تو یہ تو بڑی زیادتی ہو جائے گی، اور ہم اس پر جو ہے وہ چیئرمین پی اے آر سی کے خلاف توہین پارلیمنٹ لگائیں گے، ہمیں ان کو انصاف دینا چاہیے۔ حالانکہ خواجہ آصف کو پتہ تھا اس بات کا کہ اس معاملے میں یہ غلط کر رہے ہیں، اور اس پر 3 اگست 2021 کو خواجہ آصف، منزہ حسن اور علی محمد خان اور باقی جو ابراہیم خان ہیں، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، انہوں نے ملی بھگت سے اسپیکر نیشنل اسمبلی سے عدالتی فیصلوں کے برعکس رولنگ پاس کروا لیتے ہیں کہ ان کو نوکریوں سے نہ نکالا جائے۔ اب ایک سنگل بینچ کا فیصلہ، ڈویژن بینچ کا فیصلہ، اور اس پر رولنگ لی جا رہی ہے اسپیکر سے۔ اب اسپیکر کی رولنگ کے باوجود جو چیئرمین پی اے آر سی تھے وہ ان کو دوبارہ بحال نہیں کر رہے تھے، جن کو نکالا گیا تھا نوکری سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی وہ میٹر پینڈنگ ہوتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ توہین عدالت کی درخواست بھی چیئرمین پی اے آر سی کے خلاف پینڈنگ ہوتی ہے کہ جب عدالتوں کے آرڈرز ہیں اس کے باوجود ان لوگوں کو ابھی تک نوکری سے کیوں نہیں نکالا گیا۔ تو ایک درخواست گزار تھے جو نوکری سے نکالے گئے، اور جو ابھی تک وہاں پر بیٹھے تھے ان کے خلاف توہین عدالت تھی۔ یہ 2 کیس تھے، اس کے باوجود کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے۔ منزہ حسن پاکستان تحریک انصاف کی ایم این اے ہیں، ابراہیم خان، علی محمد خان، اور یہ پورا خواجہ آصف، مشاہد حسین سید، ان کی ملی بھگت سے چیئرمین پی آر سی کو بلایا جاتا ہے۔ 10 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے، 10 منٹ میں ان کے، میں کہتا ہوں یہ گن پوائنٹ پر اس سے کہا گیا کہ ان کو بحال کریں، اس نے بحال کر دیا۔ جن کو نوکری سے برطرف کیا گیا تھا اور جنہوں نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی تھی کہ اسپیکر جو نیشنل اسمبلی نے رولنگ دی ہے چیئرمین پی آر سی کو اس کا پابند بنایا جائے کہ جو اسپیکر نے رولنگ دے دی ہے اس کے مطابق عمل درآمد کرتے ہوئے بحال کرے، ان کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا۔ جب گن پوائنٹ پر چیئرمین پی آر سی سے لکھوا لیا گیا، بحال کروا دیا گیا، تو جنہوں نے درخواست دی ہوئی تھی وہ درخواست واپس لینے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور کہا جی کہ ہمارا معاملہ حل ہو گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہاں حل ہوا ہے، کوئی وڈرا نہیں ہوگی۔ اس نے چیئرمین پی آر سی سے جواب طلب کر لیا ہے کہ کیسے آپ نے بحال کر دیا ہے، کیسے آپ نے قانون کا کھلواڑ کیا ہے، 2 عدالتوں کے فیصلے ہیں تو انہیں عدالت الگ سے پڑی ہے، اور اب یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ آگے مقابلے میں خواجہ آصف ہے، منزہ حسن ہے اور ابراہیم خان، مشاہد حسین سید، علی محمد خان، اور ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہے۔ اگر عدالتوں کے فیصلوں کو کمیٹیوں نے رولنگ دے کر اس کو اڑانا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قانون کا کھلواڑ ہوگا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ رپورٹ طلب کر لی ہے، چیئرمین پی آر سی بتائیں گے کہ گن پوائنٹ پر یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اطہر من اللہ صاحب ایسا فیصلہ دے کہ یہ جو ایسا کام کرنے والے ان کی ممبرشپ ہی ختم ہو جائے، کیونکہ یہ اس اہل نہیں ہیں، یہ قوم کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔